یا ذہ ساتم فی کل سات من سات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وإن حتی تسکنہ ورزکات وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. سارے صحبان مل کے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وحلصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بآواز بلند صلوات. دعائے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دہلیز سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے مالک سخی عباس کے کٹو بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے. میرے مالک بھائی جان کا خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما. میرے مالک اس ذکر کا ثواب اس گھر کے جتنے مرحومین اس جہان فانی سے چلے گئے ان کے نام اعمال میں درج فرما. مالک اللہ اس ذکر کا ثواب جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. مالک اللہ جتنے مومن بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ مالک مکمل شفا عطا فرما. میرے اللہ جتنے مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالہ پاک کا وسیع رزق حلال عطا فرما. میرے اللہ جتنے مومن پریشان ہیں تجھے واسطہ ہے جناب عباس کے کٹے بازوں کا ان کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرما. میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے. ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث سے حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات. تھوڑا پیچھو کھچے نا میں اتھو کھچے. اجازت ہے جی ذکر پاک کی تلاوت کی جا سکے. اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو مہربانی فرما کے جو آپ پیچھے بیٹھے دو قدم تھوڑا قریب ہو جائیں. مہربانی کی آپ کی بآواز بلند درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی. بسم اللہ. صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے. اجازت ہے جی ذکر پاک کی تلاوت کی جا سکے. ہر مجلس میں ہر ممبر پہ سیدزادہ گزارش کرتا ہوں اس ذکر میں بیٹھ کے بولنا تو دور کی بات ہے فقط سانس لینا بھی عبادت. آگے آپ خود فیصلہ کریں جس ذکر میں بیٹھ کے بھائی جان سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی. میں آج اس شہنشاہ کا سیدزادہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس نے دین محمد کو اپنے نام میں منتقل کر لیا. مجلس داد لینا مقصد نہیں ہے. جس گھر کی یہ صف اعضاء ہے معصومین مجلس میں تشریف فرما ہے بندے راضی نہیں کیے جا سکتے. بندہ راضی نہیں ہوتا. آل محمد کو راضی کرنا ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کا سردار بھی تشریف فرما ہے حسین ابن علی بھی تشریف فرما ہے. میں نے پہلا لفظ کہا کہ اس شہنشاہ کی عزت پڑھنا چاہتا ہوں جس بادشاہ نے دین محمد کو اپنے نام میں منتقل کر لیا. بھائی جان یہ وہ شہنشاہ ہے جس کا تذکرہ عموماً مجالس میں بہت کم کیا جاتا ہے. جس بادشاہ کی میں عزت پڑھنا چاہتا ہوں. بندے ہم اللہ کے ہیں امتی ہم نبی کے ہیں. پہلے لفظ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے کتنا سننا ہے. بندے ہم اللہ کے ہیں امتی ہم سیدزادہ نبی کے ہیں. کلمہ علی کی ولایت کا پڑھتے ہیں. بابا جی ماتم حسین کا کرتے ہیں. کہلواتے جعفری ہیں. ہائے ہائے پاک سیدہ سلامت رکھے بھائی یار پاک سیدہ سلامت رکھے. کہلواتے جعفری ہیں. اس میرے مالک کے لقب ہے صادق. جتنے مجلس میں چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. اس امام کے لقب ہے صادق.
اور یہ لقب اس چک والوں اس کے نانا رسول کے پاس بھی تھا، یہ لقب ان کے نانا رسول کے پاس بھی تھا، اور اسے سرکار رسالت مآب کو کفار کہتے تھے کہ یہ کفار میں ایسا سچا ہے جو یہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پاک سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو یہ کہہ دیتا ہے، تمہید میں تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا، جو یہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سیدادہ جو کفار میں اپنے آپ کو صادق کہلوائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو سچوں میں صادق کہلوائے اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ پاک سیدہ سلامت رکھے، جو سچوں میں صادق کہلوائے اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام کا نام جعفر، لقب صادق، اور اس امام کی والدہ کا تعلق ایران کے شاہی خاندان سے۔ اب آپ نے توجہ مکمل کرنی، ایران کے شاہی خاندان سے یہ دو شہریار کی بیٹیاں تھیں۔ جب پہلی حکومت تھی یہ کابل رہی، دوسری حکومت یہ کابل رہی۔ جس بندے کا ذہن مجلس میں ہوا اس کے لیے بہت بڑا لفظ ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عدل کے منبر پہ علی آ گیا ہے، عدل کا منبر کے علی آ گیا ہے، اب یہ چلتی چلتی امیر المومنین کے سامنے آئی۔ جب یہ بادشاہ علی کے سامنے آئی تو انہیں گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ امیر المومنین نے اپنے سپاہیوں سے کہا انہیں کنیزوں کی طرح نہیں شہزادیوں کی طرح لاؤ۔ کیا کہنے، پاک سیدہ سلامت رکھے، جو لفظوں کے خریدار بیٹھے، پاک سیدہ سلامت رکھے، انہیں کنیزوں کی طرح نہیں، انہیں شہزادیوں کی طرح لاؤ۔ اب انہیں شہزادیوں کی طرح پیش کیا گیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بتا تیرا نام کیا ہے؟ پہلی مستور کہتی ہے میرا نام ہے کیان بانو۔ دوسری مستور سے امیر المومنین فرماتے ہیں تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام شاہ زنان ہے، میرا نام شاہ زنان ہے، میرا نام شاہ زنان ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تیرا نام غلط ہے، کیونکہ شاہ زنان فارسی میں کہتے ہیں عورتوں کی سردار، اور امیر المومنین فرماتے ہیں اگر اسی کو عربی میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے، یہ لقب ہے صرف رسول کی بیٹی فاطمہ کا۔ پاک سیدہ سلامت رکھے، یہ لقب ہے صرف رسول کی بیٹی فاطمہ کا، سیدۃ النساء العالمین۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تیرا نام ٹھیک نہیں، اگر تو کہے تو تیرا نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میرا نام آپ منتخب کریں۔ امیر المومنین فرماتے تو بتا تیرا نام فارسی میں رکھیں یا عربی میں رکھیں؟ اس نے کہا سرکار میرا تعلق فارس سے ہے، بہتر یہ ہوگا کہ میرا نام فارسی میں رکھا جائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں آج سے تمہارا نام ہے شہر بانو۔ جو بندہ بول سکتے زحمت فرمانا، جو لفظوں کے خریدار ہے، جو محنت سننے کے عادی ہیں، تمہارا نام ہے شہر بانو۔ اور پرسوال گردنوا کا مجمع کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مدینہ شہر کی ملکہ ہے۔ شہر بانو، بانو کہتے ہیں ملکہ کو، شہر بانو شہر کی ملکہ۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مدینہ شہر کی ملکہ ہے۔ اگلی سطر پہ سیدزادہ پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے، پھر بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ اس شہر کی ملکہ ہے جس کے دروازے کا نام علی ہے۔ یہ اس شہر کی ملکہ ہے جس کے دروازے کا نام، بولو سارے، علی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان دونوں شہزادیوں کا عقد اپنے دو بیٹوں سے کروں۔ آئے ہائے ہائے، سلام ہے بابا جی تو انہوں کیا کہنے، پاک سیدہ سلامت رکھے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان دونوں شہزادیوں کا عقد اپنے دو بیٹوں سے کروں۔ بی بی شہربانوں کا عقد حسین ابن علی سے، جناب کیان بانوں کا عقد محمد بن ابی بکر سے۔ سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی۔
پاک سیدہ سلامت رکھے. چاند چہروں پہ بھائی جان پریشانی آ گئی, چاند چہروں پہ پریشانی آ گئی. وہ خطیب ہی نہیں ہوتا جو مجمع کا چہرہ نہ پڑھ سکے. میں دلیل دینا چاہتا ہوں. محمد بن ابی بکر چاند چہرے سوچ رہے ہیں, حسین علی کے بیٹے ہیں. محمد بن ابی بکر علی کے بیٹے کیسے ہوئے؟ سیدزادہ اگلی سطر اتنی بڑی ہے, اللہ جانے کون بندہ اس جملے کو وصول کرے گا. یہ حجت کے پاس اختیار ہے, اپنی ولایت کی وجہ سے وہ شجرے میں ڈال بھی دیتے ہیں. آئے ہائے ہون بولو جی میں بولن رہا کے, وہ شجرے میں ڈال بھی دیتے ہیں, نکال بھی دیتے ہیں اپنی ولایت کی وجہ سے. چلو جس بندے کو یقین نہیں آتا ابھی قرآن لے کے آؤ, ممبر پہ قرآن لے کے میں ثابت کرتا ہوں. نوح کے بیٹے نے نوح کی کشتی کو چھوڑا تھا, تیری کشتی سے پہاڑ کی اونچائی بچا لے گی, تیری کشتی سے پہاڑ کی اونچائی بچا لے گی. جب سینے تک بیٹے کے سینے تک پانی دیکھا, نوح نے منہ آسمان کی طرف کیا, میرا اللہ بچ سکتا ہے. مالک کی وجہ کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میرا اللہ بیٹا ہے. مالک کی وجہ کشتی چلا, لیسا من اہلک, یہ تیرا تھا ہی نہیں. آئے ہائے تو کشتی چلا, یہ تیرا تھا ہی نہیں, اسے میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نوح میرا باپ نہیں, اس نے کہا تھا نوح میرا ولی نہیں. انکار کیا تھا ولایت کا, اس نے انکار کیا, اللہ نے شجرے سے نکال دیا. سیدزادہ آج کوئی سید ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے, وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے, علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. پاک سیدہ سلامت رکھے. وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے, علی کا بیٹا بولو نہیں ہو سکتا. یہ اختیار ہے حجت کے پاس. کس کی وجہ سے؟ ولایت کی وجہ سے. وہ شجرے میں ڈالتے بھی ہیں, نکالتے بھی ہیں. آج ہر امتی پہ واجب ہے سید کا احترام. کیوں؟ اس نسبت کی وجہ سے. پھر سید کو بھی چاہیے اس نسبت کو قائم رکھے. آئے ہائے جو بول سکتے زحمت فرمانا. سید کو بھی چاہے اس نسبت کو قائم رکھے. میں نے لفظ کہا کہ محمد بن ابی بکر علی کے بیٹے کیسے ہوئے؟ لائی مجلس جا رہی ہے, بے شک مرضی کے بندے سے جا کے تصدیق کروا لینا. اگر ایک لفظ بھی غلط ہو میں آپ کا مجرم, تمہارا نہیں 14 کا مجرم. بندوں کے لیے کبھی مجلس پڑی نہیں. جن کی صف بچھ رہی ہے نا جی, وہ سردار اگر آپ سے اور مجھ سے راضی چلے جائیں تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ مجھ سے ناراض بھی جائیں, وہ راضی چلے جائیں. سرکار رسالت مآب نے اپنی کنیز سے حکمن کا جا اسما بنت امیس سے کہے تو نے اس حج کے سفر پہ میرے ساتھ جانا ہے. اپنی کنیز سے کہا اسما بنت امیس سے کہے تو نے اس حج کے سفر پہ میرے ساتھ جانا ہے. اب جناب اسما کہتی ہے میں نے ذہن میں سوچا میرے ہم بچے کی ولادت بھی متوقع ہے اور اتنا لمبا اور مشکل سفر نبی نے حکمن کیوں کہا؟ جناب اسما کہتی ہے پھر میں نے ذہن میں سوچا کہ رسول کا حکم الہی ہے. آئے ہائے ہائے نبی کا حکم الہی ہے. جناب اسما کہتی ہے میں ساتھ چلی گئی. جب قافلہ حج سے واپس آیا, نتیجہ دینے چاہتا ہوں, جب قافلہ حج سے واپس آیا غدیر کے چوک میں پالانوں کا ممبر بنا. جناب اسما کہتی ہے نبی ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کی فضیلت پڑھنی شروع کی. میں فضائل علی سننے میں اتنی محو ہو گئی کہ مجھے محمد بن ابی بکر کی ولادت کا پتہ ہی نہیں چلا. ہائے ہائے کہاں چلا گیا یار مجمع. پاک سیدہ سلامت رکھے. مجھے محمد بن ابی بکر کی ولادت کا پتہ ہی نہیں چلا. جناب اسما کہتی ہیں ادھر میرے ہاتھوں پہ محمد آئے اور ادھر نبی کہہ رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا.
اور میرا بیٹا مسکرا رہا تھا۔ اگلا جملہ جو سیدزادہ کتاب میں لکھا ہے، جب یہ بی بی بادشاہ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے گئی تو اپنے بیٹے محمد کو ساتھ لے کے گئی۔ اس نے کہا یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے، جب تیری ولایت کا اعلان ہو رہا تھا تو میرا بیٹا مسکرا رہا تھا۔ علی نے اپنی گود میں لے کے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا خدا مردوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، خدا مردوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ علی نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا کسی اور کا ہے، پہچانا علی کے نام سے۔ پاک سیدہ سلام علیکم۔ بیٹا کسی اور کا ہے، پہچانا علی کے نام سے جائے گا۔ پر سوال گرد نواح کا مجمع، پھر اس نے بھی علی والا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جب ایک جنگ میں بہن مقابلے پہ تھی، بہن مقابلے پہ تھی، خاموش تسی ہو گئے ہو، بہن مقابلے پہ تھی۔ علی حسنین اس سانس پہ لعنت کرتا ہے جس سانس میں 14 کی وکالت نہ ہو، اس زندگی کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ پاک سیدہ سلامت رکھے۔ امیر المومنین نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا، جا اس سے کہے ارادے سے باز آ جائے اور مدینے واپس چلی جا۔ پہلے امیر المومنین نے حسن مجتبیٰ کو بھیجا، پھر محمد بن ابی بکر کو بھیجا اور اس سے جا کے کہا کہ اسے کہے ارادے سے باز آ جائے۔ اب جب بھائی گیا بہن سے ملنے کے لیے تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کیوں نہیں مل رہی؟ اس نے کہا اس لیے نہیں ملنا چاہتی، بھائی میرا ہے، بھائی میرا ہے علی کے لشکر میں، میرا بھائی ہو کے علی کے لشکر میں کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی محمد بن ابی بکر کے جملے کتابوں میں موجود ہیں۔ محمد بن ابی مسکرا کے کہتے ہیں تیرے جیسی لاکھ بہنیں ہوں میں علی کی جوتی سے قربان کر دوں۔ تیرے جیسی لاکھ بہنیں ہوں میں علی کی نالین سے قربان کر دوں۔ عقد ہو گیا بی بی شہر بانو کا سرکار حسین بن علی سے، بی بی کیان بانو کا عقد محمد بن ابی بکر سے۔ ادھر اس بی بی کیان بانو کی گود میں بیٹا آیا جس کا نام تھا قاسم۔ ادھر بی بی شہر بانو کی گود میں آئے سرکار سجاد۔ اے جڑے پچھلے سردار بیٹھے ہو، آواز آ رہی ہے توڑے تک؟ توڑی میں نہیں آ رہی، آ رہی ہے جی؟ بسم اللہ۔ پاک سیدہ سلامت رکھے۔ بی بی کیان بانو کی گود میں آئے محمد قاسم، بی بی شہر بانو کی گود میں آئے سرکار سجاد۔ کتنی اچھی نیت والی تھی یہ بی بی، اب آپ نے لفظ سن کے داد دینی ہے۔ کتنی اچھی نیت والی تھی یہ بی بی، اس نے اپنا بیٹا مولا سجاد کا نوکر بنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، مالک ان ہاتھوں کی خیر کرے بھائی، پاک سیدہ سلامت رکھے۔ اپنا بیٹا مولا سجاد کا نوکر بنا دیا۔ جناب قاسم کام کیا کرتے تھے؟ جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، مولا سجاد کے دروازے پہ ڈیوٹی کرتے تھے۔ ڈیوٹی کیا تھی؟ آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے، آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے۔ ایک دن مولا سجاد کا اس کے متعلق فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں قاسم وہ ہے جو ہمارے حق کا عارف ہے۔ ہائے 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 ہائے، قاسم وہ ہے جو ہمارے حق کا عارف ہے۔ سرکار سجاد نے ایک دن جناب قاسم کو تنہائی میں بلایا، بلا کے کہا قاسم تیری ماں کا تعلق بھی عجم سے ہے، میری ماں کا تعلق بھی عجم سے ہے، تو نے ہمیشہ نوکری کی ہے، تو نے ہمارے سامنے کبھی فوقیت حاصل نہیں کی۔ جناب قاسم مولا سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا تیری اور میری ماں کا تعلق ایک جگہ سے ہے، تیرے اور میرے باپ کا تعلق تو ایک جگہ سے نہیں ہے۔ آپ سید، آپ سردار، ہم نوکر کے بیٹے۔ اور پھر جناب سجاد فرماتے میرا جی چاہتا ہے جناب قاسم سے
کہ تمہاری بیٹی فروہ کا عقد میں اپنے بیٹے باکر سے کروں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے باکر کا عقد تمہاری بیٹی فروہ سے کروں. فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر. ہاں تھوڑا اپنا مزاج ہے نا جی. محمد بن ابی بکر. اور پھر اس بی بی فروہ کی گود میں جعفر صادق جیسا پھول آیا. جلدی سمجھ آئیے جی. پھر اس بی بی کی گود میں جناب جعفر صادق جیسا پھول آیا. اچھا اب یہاں ایک سوال کرتے ہیں بچے، جتنے چھوٹے بچے بیٹھے، جتنے جوان بھائی مجلس میں بیٹھے. ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، امیر المومنین کو مانتے ہیں. ہماری فقہ علویہ کیوں نہیں؟ ہماری فقہ حسنیہ کیوں نہیں؟ ہماری فقہ حسینیہ کیوں نہیں؟ ہماری فقہ سجادیہ کیوں نہیں؟ ہماری فقہ باکریہ کیوں نہیں؟ ہماری فقہ جعفر صادق کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ جتنی بھی سیدزادہ بھائی جان حجتیں تھیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مکمل فقہ نافذ کر سکتے. ان معصومین نے فقہ کو اپنے تابع رکھا، شریعت کو تابع رکھا. جب اس امام کا دور آیا تو سب سے پہلے میں لائیو مجلس میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے غیر اجتہاد معصوم، غیر معصوم اجتہاد اس مولا کے دور میں قائم کیا گیا. لوگوں نے کہا ہمیں مسئلہ پوچھنے کے لیے جعفر صادق کے پاس جانا نہیں پڑے گا، ہم اپنے بندے تیار کریں گے جو علم پڑھ کے بتائیں گے. دوسرا بنی عباس اور بنی امیہ، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. امام کو وقت مل گیا فقہ پھیلانے کا. امام علیہ السلام نے سیدادہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینے کی مسجد کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. مدینے کی مسجد کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا اور اعلان امام نے یہ کروا دیا، جو پڑھنا چاہے، جو پڑھنا چاہے وہ آ جائے. بابا سے بلند درود پڑھ لے. اللہم پاک سیدہ سلامت رکھے. تو جو ہے صاحبان کی بات مکمل کی جا سکے، اجازت ہے جی. امام علیہ السلام نے کہا جو پڑھنا چاہتا ہے وہ آ جائے، اور امام نے اعلان کروا دیا. صحابہ نے کہا مولا لوگ تو پہلے بھی مسلمان آپ کا خطبہ سنتے ہیں، پھر اعلان کروانے کا کیا فائدہ؟ امام فرماتے ہیں ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا کون سا؟ امام فرماتے ہیں کلمہ نہ پڑھو، علم سیکھو. آئے ہائے، کلمہ نہ بھی پڑھو، علم سیکھو. صحابی کلموں میں گر گیا. اس نے کہا مولا جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا پھر پڑھانے کا فائدہ؟ اپنے مولا کا لفظ سنیے گا جس امام کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جیسے جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی، جیسے جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی ویسے ویسے اہل بیت کے قریب آئے گی. امام علیہ السلام نے پڑھانا شروع کر دیا. آخری بات فضیلت کی، امام نے پڑھانا شروع کر دیا. جب امام علیہ السلام نے پڑھانا شروع کر دیا، لوگ آ رہے امام کے پاس پڑھ رہے ہیں. خبر دربار میں پہنچ گئی، وہ جسے تم نے مسجد میں قید کیا تھا نا، اس نے مکتب بنا لیا. اس نے مکتب بنا لیا. لوگ جاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، جواب لیتے ہیں، باہر جا کے لوگوں کو بتاتے. خبر نوکروں نے امام کو بتا دی. دربار والوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا جہاں لوگ علم کے لیے بھوکے ہیں وہاں لوگ روٹی کے لیے بھی تو بھوکے ہیں. تم اعلان کروا دو جو ہم سے مسئلہ پوچھے گا اسے واپسی انعام کے طور پہ 2 درہم ملیں گے. 2 درہم انعام کے طور پہ ملیں گے. جب انہوں نے اعلان کروایا، خبر نوکروں نے امام کو دی. مولا اس نے یہ اعلان کروایا. امام فرماتے ہم نے بھی طریقہ تبدیل کر دیا. ان کا کون سا؟ امام فرماتے تم اعلان کروا دو جو ہم سے مسئلہ پوچھے گا وہ 2 درہم جمع کروائے گا.
2 درہم جمع کروائے گا. جیسے چند بندے پریشان ہو گئے, صحابہ نے کہا مولا وہاں مل رہے ہیں, یہاں جمع کون کروائے گا؟ امام فرماتے ہیں اگلے دن دیکھنا طریقہ ہی تبدیل ہو جائے گا. سیدزادہ لوگ دربار جاتے, وہاں سے مسئلہ پوچھتے, 1 درہم لیتے, پھر سوال پوچھتے, 2 درہم لے کے سیدھا محمد کے بیٹے کے پاس جا کہتے اب تو بتا سچ کیا ہے. ہائے ہائے, سارے بولو حیدری, اب تو بتا سچ کیا ہے. اچھا یہ جتنے مجلس میں چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا جی, وقت ہوتا تو اس امام پہ مکمل اشرہ پڑھا جا سکتا ہے, اتنی فضیلت ہے اس مولا کی. یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں جب یہ سکول جاتے ہیں, کے جی نرسری پریپ ایسے ہی ہے نا جی, پہلی کلاسیں جو ہے کے جی نرسری, یہ بچوں کو علم دینے کا رواج پتہ ہے کہاں سے ملا ہے؟ تیرے میرے چھٹے بادشاہ سے. اس سے پہلے ایجنٹ لوگ آتے تھے, بڑے لوگ آتے تھے, علم سیکھتے تھے. جب بڑے لوگ ایجنٹ امام کے پاس گئے, امام نے فرمایا تم جو اپنے گھر سے آتے ہو اپنے بچوں کو ساتھ لایا کرو. ان کا مولا اس لیے نہیں لاتے, جملہ بڑا باریک ہے اور میں نے آج تک کہنا ہے, اس لیے نہیں لاتے مولا وہ شرارت کرتے ہیں. امام فرماتے تمہیں نہیں پتا بچہ بھی حجت کی محفل میں شرارت نہیں کرتا. اگلے دن اپنے بچوں کو ساتھ لانا. اب وہ بچوں کو ساتھ لے کے آئے. اگلے دن جب وہ بچوں کو لے کے آئے تو انہوں نے کیا دیکھا, امام زمین پہ بیٹھے, سامنے مختلف رنگوں کے پھل ہیں. یہ بچے بیٹھے ہیں نا جو سکول جاتے ہیں, جو سکول گئے ہے اس بندے کو پتہ ہے بچہ سب سے زیادہ کلر سے سیکھتا ہے. کلر نیم سے, کلر یہ کس کا فارمولہ ہے؟ تیرے میرے چھٹے بادشاہ کا. مولا فرماتے ہیں بچہ سب سے زیادہ رنگوں سے سیکھتا ہے. اور آج ہر بچہ علم حاصل کر رہا ہے تو جعفر صادق کے صدقے. وہی بچہ جوان ہو کے ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے پوچھتا ہے بتا اس میں علی کہاں ہے؟ توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے, علی مسئلہ نہیں ہے. آگ سیدہ سلامت رکھے, حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ کرے. علی مسئلہ نہیں ہے, کسی سے علی پوچھ کے نہ پڑھنا, کسی سے پوچھ کے علی پڑھنا ہے, اس سے بہتر ہے تو علی نہ پڑھ. بندہ علی کو مانے تو پھر گھٹ گھٹ کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ مائیں شریف ہوں تو بچے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. ایک شخص سرکار رسالت مآب کے سامنے گیا, سرکار نے اسے حرامی کہا تھا. واپس اپنے گھر آیا, اپنی ماں سے کہتے اماں مجھے میرے ابو کا نام بتا. اس نے کہا بیٹا جو شناختی کارڈ پہ لکھا ہے وہی ہے. اس نے کہا ہاں اصل والا بتا. ہائے ہائے, اصل والا بتا. اس نے کہا میں ماں ہو کے کہہ رہی ہوں کہ یہی اصل ہے. اس نے کہا تیرے جیسی لاکھ مائیں کہیں, جس نے مجھے حرامی کہا ہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. مہربانی. تو کوشش کیا کرو, آخری گزارش زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا. ولایت علی نہ چھوڑنا, زداری حسین نہ چھوڑنا. مکمل وقت ہوتا اس مولا پہ مکمل آگے تفصیل سے مجلس پڑھتا. قبر میں مولا نے آنا ہے, مولوی نے نہیں آنا. سید کی توہین نہ کرنا, ماتم نہ چھوڑنا, زداری حسین نہ چھوڑنا. یہ چیزیں اپنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں رہو, ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ضعیفی تھی, کمر جھکی ہوئی تھی, آبرو بڑے ہوئے تھے. کمر سیدھی کر کے آبرو اٹھا کے اعلان کر کے کہتے ہیں اہل مدینہ سنو, اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ. اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ, اور جو نہ مانے اس کے ماں کے کردار کی تصدیق کرو. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو. اللہ ہے قبول کرے, محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے. حسین کی ماں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے.
بانی کی حیثیت سے حاضری مالک بھائیوں کی صف ازا قبول فرمائے۔ یقیناً قبول ہوتی ہے تو صف ازا بچتی ہے، پہلے قبول ہوتی ہے بعد میں صف ازا بچتی ہے۔ مالک بھائی کے عزت رزق وقت میں مزید اضافہ فرمائے۔ مالک اس گھر کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ مالک سیدزادہ کی جو نیک شرعی حاجات ہیں پوری فرمائے۔ میں نے لفظ کہا بڑا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو۔ آج 23 محرم ہے، 25 کو 2 شہادتیں، ایک مولا سجاد کی اور ایک اس بی بی کی جس نے بڑی وفا کی ہے۔ علی کی بیٹی کے 2 پردے تھے، ایک امیری کا پردہ، ایک غربت کا پردہ۔ بابا جی امیری کے پردے کا نام ہے عباس، غربت کے پردے کا نام ہے فضا۔ تو نے رونا اتنا ہے جتنا شام والی ملکہ چاہتی ہے۔ لوگ زندوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے، اس بی بی نے 2 قبروں کے ساتھ وفا کی۔ 35 سال اس بی بی نے 2 قبروں کی مجاوری کی، ایک علی کی بیٹی کی قبر کی، ایک حسین کی 4 سالہ سکینہ کی قبر کی۔ سارا دن بی بی فضا علی کی بیٹی کی قبر پہ رہتی۔ جب شام ہوتی نا شام، علی کی بیٹی کی قبر پہ بی بی فضا چراغ جلاتی، چراغ جلا کے کہتی اچھا علیہ اب میں اس کی قبر پہ جانے لگی ہوں جسے آج بھی شمر سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ سے فرات بہ رہی ہے۔ میں اس کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں جس کی چھوٹی اولاد ہے، وہ بندہ تڑپ جائے گا اگلی سطر پہ۔ بی بی فضا بی بی سکینہ کی قبر پہ آتی، سیدزادہ ایسے لیٹتی جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ مائیں لیٹتی ہے۔ بی بی لیٹ کہتی سکینہ مجھے بتا تیرے کانوں کا لہو رکا ہے کہ نہیں رکا۔ اللہ ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی یار تیرا پرسہ قبول کرے۔ سکینہ مجھے بتا تیرے کانوں کا لہو رکا ہے کہ نہیں رکا۔ ساری زندگی آپ نے ممبر سے سنا، 15 اذانیں سنی محمد کی بیٹیوں نے شام کے باہر لیا۔ قرآن میں سر پہ رکھ کے دیتا ہوں، اللہ جانے تو کتنا ماتم کرے گا، یہ کتنی ہائے کہے گا فضا کی وفا پہ۔ سیدزادہ ان 15 اذانوں میں فضا نے اپنا پاؤں نہیں بدلا۔ اللہ ہے قبول کرے، محمد کی بیٹی یار پرسہ قبول کرے۔ 15 اذانوں میں بی بی نے اپنا پاؤں نہیں بدلا۔ آپ نے ساری زندگی سنا کہ جب قافلہ ہے نا شام کے بازار تو صرف پتھروں کی بارش ہوئی، صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی۔ شام کی کمینی عورتوں نے اپنے کپڑوں کو آگ لگا کے، اللہ ماتم قبول کرے یار، علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے۔ جس کے پاس ابلتا ہوا پانی تھا اس نے بابا جی ابلتا ہوا پانی پھینکا، جس کے پاس خالی برتن تھا اس نے خالی برتن پھینکا۔ جب قافلہ شام کا بازار عبور کر کے ایک دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، مولا سجاد رو کہتے ہیں میں پہچان ہی نہیں سکا اس میں اکبر کی ماں کون ہے، اس میں قاسم کی ماں۔ اللہ ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ میں پہچان ہی نہیں سکا، آج بھی قید میں ہے علی کی بیٹی زینب۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں دعا منگوانے لگا ہوں، آمین سارے کہنا۔ میرے اللہ اس بی بی کے ملک کے حالات جلدی ٹھیک کر۔ میرے اللہ ہم شام جانا چاہتے ہیں، میرے اللہ جب ہم شام جائیں اکیلے نہ جائیں، بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے جائیں۔ جب قافلہ آیا نا شام کے بازار میں، جو کتابوں میں جملے لکھے، جو رسی سورت یاسین کے گلے میں تھی وہی رسی سورت کوثر کے گلے میں تھی۔ اگلی سطر پہ ہر بندہ تڑپ جائے گا، بھائی جان اگر یاسین کمر سیدھی کرتی کوثر کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتی۔ بی بی رو کے کہتی اماں کمر جھکا میرا سانس رک رہا، اماں کمر جھکا میرا سانس رک رہا۔ آخری سطر آ گیا قافلہ شرابی کے دربار میں، سامنے کتا تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا۔ قبلہ اجاز کاظمی صاحب بہت بڑے فقیر عالم دین سید تھے، ان کو جملہ ذہن میں آ گیا۔ وہ کہتے تھے جس بی بی نے حجرے میں بیٹھ کے مرنا تھا
وہ جنگلوں میں رول کے مر گئی۔ اللہ ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ اب کوشش کرنا جس بندے کو بی بی زینب کا زخمی سر یاد ہے نا، وہ کوشش کرے اپنا ہاتھ سر پہ مار کے ہائے زینب۔ کمینہ کہتے ہیں بیبیوں میں زینب کون ہے؟ شمر کہتے ہیں وہ جو سامنے بڑھیا کھڑی ہے نا، اس کے پیچھے علی کی بیٹی کھڑی ہے۔ کمینہ کہتے ہیں اس بڑھیا کو میرے سامنے سے ہٹاؤ، میں نے علی کی بیٹی سے کوئی بات کرنی ہے۔ کمینہ کہتا ہے بڑا مارا ہے اسے ہم نے سارے رستے، لیکن اس نے پردہ نہیں چھوڑا۔ کمینہ کہتا ہے کیا لگتی ہے ان کی؟ شمر کہتا ہے اس گھر کی کنیز ہے۔ کمینہ کہتا ہے کنیزیں تو پیچھے چلتی ہے، یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ جتنے سید بیٹھے ہو معاف کرنا، اس نے ظلم کا سامان اٹھایا، وہاں گیا جہاں بی بی فضہ کھڑی تھی، اس نے بی بی کے سر پہ مارنا شروع کیا۔ فضہ کے سیدادہ چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہو گئے۔ یا بی بی زینب کی آوازیں اماں زخمی کیوں ہوتی ہے؟ اماں پردہ چھوڑ دے۔ بی بی کی آوازیں عالیہ یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہے۔ بی بی فضہ کی آواز آئی اس دربار میں کوئی حبشی ہے؟ یا 300 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی، بی بی فضہ کے قریب گئے۔ بی بی کی آواز کون ہے تمہارا بادشاہ؟ انہوں نے کہا مر گیا ہمارا بادشاہ، اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے مہمونہ، مدینے والے سیدوں کی کنیزی کرتی ہے۔ بی بی کی آواز اگر وہی مہمونہ اس دربار میں آئے کیا پہچان لوگے؟ بوڑھا حبشی کہتا اگر قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کہاں ہماری شہزادی؟ اللہ ماتم قبول کرے، کہاں شرابی کا دربار؟ بی بی نے پریشان بال ہٹا کر پہچان میں وہی میمونہ ہوں۔ بوڑھا حبشی کہتا پھر بھی نہیں بخشوں گا، نہ علی کی بیٹیوں کی کنیزی چھوڑتی، نہ قید ہو کے شرابی کے دربار میں آتی۔ بی بی کی آواز آئی میں اکیلی نہیں آئی، میرے ساتھ زینب قید ہے، میرے ساتھ رقیہ قید ہے۔ اتنا کہنا تھا بوڑھا حبشی وہاں گیا جہاں کتا تخت پہ بیٹھا تھا۔ بوڑھا حبشی کہتا نیچے اترو بے غیرت، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح اللہ وارث سمجھا ہے۔ اتنا کہنا تھا کڑیوں میں تڑپ گئی زینب۔ بی بی کی آواز غازی کنیزوں کے وارث آ گئے، زہرا جائیاں